السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دلی کے شہنشاہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جا رہا ہوں۔ اگر آپ درگاہ پر جاتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور اگر نہیں جاتے پھر بھی یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو درگاہ پر جانے کا صحیح طریقہ معلوم چل سکے۔ درگاہ پر جانے کے لیے سب سے پہلے آٹو کی تلاش کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک آٹو مل جاتا ہے۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ جس ریٹ میں ہم آٹو چاہتے ہیں اسی ریٹ میں ہمیں مل جائے، مگر کچھ بات چیت کرنے کے بعد یہ ہماری پسندیدہ ریٹ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آٹو میں بیٹھ کر سب سے پہلے میں سفر پر نکلنے کی دعا پڑھتا ہوں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو جب بھی آپ کہیں جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے تاکہ اللہ آپ کو ہر حادثے سے محفوظ رکھے۔ پھر راستے میں اللہ کی اس کائنات کے ایک ذرے کا نظارہ کرتا ہوں، خوشگوار ہواؤں کو محسوس کرتا ہوں، سورج سے نکلنے والی ان کرنوں سے، ان روشنیوں سے ہر ایک چیز کو دیکھتا ہوں۔ اگر اللہ نے سورج نہ بنایا ہوتا تو ہم کیسے اس دنیا میں زندگی گزارتے؟ اگر اللہ نے عقل نہ دی ہوتی تو انسان کیسے ان گاڑیوں کا ایجاد کرتا؟ اگر اللہ نے ہاتھ پیر نہ دیے ہوتے تو یہ انسان کیسے چلنے کے لیے سڑک بناتے، رہنے کے لیے گھر بناتے؟ اگر دیکھنے کے لیے آنکھ نہ دی ہوتی تو کیسے ہم ان چیزوں کا نظارہ کرتے؟ اور اگر سننے کے لیے آنکھ نہ دی ہوتی تو کیسے آپ میری آواز سنتے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہیں بھی جاؤ تو اللہ کی ان قدرتوں پر ضرور غور و فکر کیا کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اسی طرح یہ راستہ کٹ گیا اور میں اپنی منزل کو اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ پہنچ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کے محبوب بندے حضرت محبوب الہی کی درگاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ہر ایک مسلمان کو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ولیوں کے مزار پر چادر چڑھائیں اور پھول چڑھائیں، بلکہ محبت یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپنائیں۔ جس طرح انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی، مخلوق کی خدمت کرتے رہیں، اسی طرح آپ بھی ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اور ولیوں کی بارگاہ میں اس نیت سے آئے کہ یا اللہ مجھے بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے راستے پر چلا۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں تو ان کی پسند لے کر جائیں، نہ کہ جو آپ کو پسند ہے۔ آستانے پر پہنچ کر سب سے پہلے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا ولی اللہ، پھر وضو کیا، پھر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی اور اللہ کے روبرو سجدہ ریز ہو گیا کہ اللہ نے مجھے صحیح سلامت پہنچایا۔ پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی، پھر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی فاتحہ پڑھی۔ مسجد بالکل آستانے کے سامنے ہی ہے۔ آپ بھی جب کسی آستانے پر جائیں تو 4 ہاتھ دور یا 10 قدم دور رہ کر ہی فاتحہ پڑھے۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے جو بھی قرآن کی تلاوت کی اس کا ثواب تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کی بارگاہ کو پہنچا اور تمام مسلمین کی قبر کو پہنچا، اور اپنے محبوب بندے حضرت نظام الدین اولیاء کے صدقے میری اور تمام مسلمین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں تیری رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تجھے جہاں سے پکارتا ہوں تو سنتا ہے، لیکن مولا تو جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں۔ اگر تجھے میری کوئی ادا ناپسند آ گئی ہو تو اپنے محبوب بندے کے صدقے مجھے معاف فرما اور تمام مسلمین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں محراب مریم میں دعا کرنے کی وجہ سے تو نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا تھا، اسی طرح اپنے محبوب بندے حضرت محبوب الہی کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی زیارت کرتا ہوں۔ یہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ جو کہ 800 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہیں محبوبیت کا درجہ ملا ہے۔ بہت کم ایسے ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ڈر۔ تو صرف آپ اولیاء کرام کی درگاہ پر نہ آئے
بلکہ ان کی زندگی کو بھی پڑھے اور سمجھے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جب آپ کو اللہ کے ولیوں سے سچی محبت ہو جائے گی تو آپ حضرت امیر خسرو جیسے مرید بن جائیں گے، جنہوں نے پیر سے سچی محبت کر کے دکھائی اور ولی کے راستے پر چل کر ولی بن گئے۔ یہ ہے حضرت امیر خسرو کی مزار شریف، جنہیں اپنے پیر سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے انہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے سائے میں ہی جگہ دی۔ تو سچے ولی کی صحبت سے خدا ملتا ہے، اور جھوٹے اور فیک ولی کی صحبت سے صرف ایمان کا سودا ہوتا ہے۔ اور حضرت امیر خسرو کو تو ایسے پیر ملے تھے کہ جن کی صحبت سے انہیں خدا تک جانے کا راستہ مل گیا، اور ایسی دنیا میں پہنچ گئے جہاں جا کر وہ کہنے لگے، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورخ سے بسم البود شب جائے کہ من بودم۔ نہیں معلوم کہ کیسا تھا وہ جہاں جہاں کل رات میں تھا، کہ ہر طرف رقص بسمل تھا جہاں کل رات میں تھا۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہمیشہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جہاں جانے سے سکون ملتا ہے۔ لیکن آج لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اور 2 پیسے کمانے کے لیے ان بزرگوں کے دربار کو بدنام کر کے رکھ دیا، اور یہاں آ کر جہالت بھرا کام کرتے ہیں۔ ہر درگاہ پر اور حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر بھی عورت کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرے، قرآن پڑھے، سکون حاصل کرے، لیکن یہ لوگ ایسی بابرکت جگہ پر بھی بے پردہ آتی ہیں اور مردوں کے ساتھ چلتی اور نکلتی ہیں۔ ہر درگاہ کے ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ وہ عورت اور مرد کے لیے الگ الگ راستہ متعین کرے اور ان چیزوں کو سختی کے ساتھ فالو کرائیں، ورنہ عورتوں کا مزار پر جانا ہی بین کر دے۔ لیکن جنہیں درگاہ کی کمائی کھانے سے فرصت نہ ملتی ہو، وہ لوگ یہ کام کہاں کریں گے؟ لیکن بہت سے شریعت پسند اور اللہ کے سچے ولی سے محبت کرنے والے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں پر عمل کرائیں اور خرافات چیزوں کو درگاہ سے دور کرائیں، ورنہ لوگوں سے ہی میری یہ گزارش ہے کہ وہ مزارات پر جا کر خرافات چیزیں کرنا بند کر دے، اپنے علماء کے کہنے کے مطابق چلے۔ زیارت کر کے جب نکلا تو مزار پر چادر اور پھول نہیں چڑھایا، بلکہ اس کے بجائے انہی پیسوں سے غریبوں کو کھانا کھلایا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا سب سے پسندیدہ کام یہی تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء صبح و شام ہزاروں غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو اللہ کے ولی کبھی بھی چادر اور پھول چڑھانے سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ جو عمل وہ کرتے تھے انہی کو آپ فالو کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے اور ولیوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ آگے سے جب بھی مزار پر جائیں گے تو انہی چیزوں کو فالو کریں گے، خرافات چیزوں کو فالو نہیں کریں گے۔